میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تلاوت کی فضیلت رسالہ امیر اہل سنت نے مرتب فرمایا اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت لکھی ہے جامع صغیر للسیوطی کے حوالے سے، حدیث نمبر ہے 5191۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت سراپا جود و کرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیں کہ ثواب کے کام میں بھی ثواب اس وقت ملے گا جب ثواب کی نیت ہوگی۔ تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ابھی جو تقسیم اسناد کا اجتماع منعقد ہے، اس میں شرکت کی نیتیں بھی کر لیجئے، بیان میں شرکت کی نیتیں کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت کر لیجئے، حصول ثواب کی نیت کر لیجئے، حسب موقع سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ، استغفر اللہ، مرحبا، رضی اللہ تعالی عنہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کہنے کی نیت فرما لیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کر لیجئے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے، جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے حسب ضرورت لکھنے کی نیت کر لیجئے، جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، ایصال ثواب کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہے، فرض، واجب، سنت، جو اس کا درجہ ہے، چاہے مستحب ہے، اس کا ایصال ثواب عمل سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، عمل کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اجتماع میں شامل ہیں، میں ایصال ثواب کی نیت کرتا ہوں، چاہے تو آپ بھی کر لیں، کہ اس اجتماع کا ثواب، بیان کا ثواب، اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی نیکی میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اپنے آقا و مولا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابیات و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، اولیات و اولیاء علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں،
جملہ مسلمات و مسلمین سارے مسلمان مرد و عورتوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اعزاء اقربا بھائی بہن اولاد والدین کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی سناؤں گا، اور اس کے تحت اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں میں آپ کو پیش کروں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کنز الایمان یہ سید اعلیٰ حضرت با کرامت ولی مجدد مفتی حافظ حاجی کا ترجمہ کردہ قرآن ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کردہ قرآن ہے، ایک عاشق رسول کا ترجمہ کردہ قرآن ہے۔ تفسیر اس کی خزائن العرفان بھی ملتی ہے، نور العرفان بھی ملتی ہے، اور مکتبے نے صراط الجنان بھی شائع کر دی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت درود کے تحت فرماتے ہیں، اس میں سے چند مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ درود شریف تمام احکام سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی یہ کرتے تم بھی کرو، سوائے درود شریف کے۔ دوسری بات، تمام فرشتے بغیر تخصیص ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت درود کے تحت ایک اور بہت پیارا دل ربا دل کشا مہکا مہکا مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حیات النبی ہیں، سب کا درود و سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کیونکہ جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ اللہ نے فرمایا درود و سلام بھیجو، تو یہ سنتے ہیں جبھی تو فرمایا، سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کو ہمیشہ ہر حال میں درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمیشہ ہی درود بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مزید فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کنز الایمان شریف مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں انسان کی پیدائش کے بعد لگی ہیں۔ فرشتوں کی بہت سی ڈیوٹیاں ہیں، ماں کے رحم میں بچے کی صورت بناتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے کروڑوں سال تک فرشتوں کے دو ہی مشغلے تھے، فرشتے دو کام کرتے تھے، نمبر 1 سجود، نمبر 2 درود۔ مومنوں پڑھتے رہو
शहंशाह मदीना। آپ کو ایک 4 سالہ حافظ قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. جی ہاں سچی بات ہے، 4 سال کا حافظ قرآن. چنانچہ شرح مسند ابی حنیفہ میں حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد جوہری علی رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ مامون بادشاہ کے پاس ایک ایسا بچہ لایا گیا جس کی عمر صرف 4 سال تھی اور وہ مکمل حافظ قرآن تھا. اسے کہا گیا کہ وہ قرآن سنائے تو اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا. یہی ہے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ابھی تھے 4 سال کے، صرف 4 سال. انہوں نے مکمل حفظ کر لیا تھا اور 7 سال کی عمر میں آپ حدیث پاک لکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے. پہلے حفظ کیا، اس کے بعد حدیث پڑھی. تو دعوت اسلامی میں بھی ترکیب یہ ہے نا کہ پہلے حفظ کرتے ہیں مدنی منع، اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں. حضرت علامہ ابن لبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 5 سال کی عمر میں پورے قرآن پاک کا حافظ ہو گیا تھا اور میں نے سارا قرآن صرف 1 سال میں حفظ کیا تھا. جامع کرامات اولیاء یہ کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی علی رحمۃ اللہ الغنی کے شہزادے، آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند حضرت محمد معصوم نقشبندی علی رحمۃ اللہ القوی مادر زاد ولی تھے، بائی برتھ ولی اللہ تھے. انہوں نے صرف 3 مہینے میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اعلی حضرت نے بھی بہت جلدی حفظ کیا تھا. آپ حافظ نہیں تھے تو بعض ناواقف آپ کو حافظ سمجھتے تو حافظ آپ کے نام کے ساتھ لکھتے تھے. آپ فرماتے اس منصب کا اہل نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی حافظ صاحب قرآن پاک کا ایک پارہ سنا دیں پھر دوبارہ مجھ سے سن لیں. اتنا حافظہ قوی تھا. ہمارے حافظے کمزور ہیں نا، ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہیں، ہے نا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور بھی اسباب ہیں، گناہوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ والے گناہوں سے بچتے تھے نا تو وہ قرآن بھی جلدی حفظ کر لیتے تھے. اب دیکھیں جو نابینا ہوتا ہے نا وہ حافظ جلدی بن جاتا ہے اور پکا حافظ ہوتا ہے عام طور پر. کیوں کہ وہ بدنگاہی نہیں کرتا نا. بہرحال اعلی حضرت کا حافظہ بہت مضبوط تھا. چنانچہ طے پایا اور اس کا وقت تھا عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک. اتنے وقت کے لیے آپ نے 30 دنوں میں 30 پارے زبانی سنا دیے. اچھا، آپ نے جو ٹوٹل وقت جو جس کے اندر جتنا پڑھا کرتے تھے روز، اس کا سارا وقت جمع کیا جائے نا وہ تقریباً بنتا ہے 7 گھنٹے 7 آورز. اعلی حضرت نے مجموعی طور پر حفظ القرآن جو ہے 7 گھنٹے میں کیا تھا. کیا بات ہے اعلی حضرت کی، کیا بات ہے اعلی حضرت کی.
پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حافظ قرآن تھے، آپ اللہ کے ولی تھے، جب قرآن پاک ناظرہ ختم کیا تو اسی وقت بلا ارادہ آپ کو سارا قرآن حفظ ہو گیا۔ اتنے سارے مدنی منع جمع ہیں، کس کی آمین کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم حافظ قرآن نہ بنے، قاری قرآن ہی بن جائیں بھائی، کم سے کم روزانہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ حافظ تو بن گئے، صرف حفظ نہیں کرنا بلکہ قرآن کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب قرآن حفظ کرتا رہے اور ماں باپ کو ستاتا رہے، قرآن حفظ کیا اور بدنگاہی بھی کرے، قرآن نے تو نظر نیچی رکھنے کا کہا ہے، قرآن نے تو ماں باپ کا ادب کرنے کا کہا ہے۔ نہ قرآن پڑھے اور نماز نہ پڑھے، قرآن نے تو نماز پڑھنے کا کہا ہے۔ تو ایسا حافظ نہ بنے، باعمل حافظ قرآن بنے، اور وہ حافظ قرآن جو باعمل ہوگا وہی اپنے گھر والوں میں سے 10 کو جہنم سے بچائے گا۔ باعمل، بے عمل نہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ کیسا کیسا کیسا؟ میچ دیکھنے والا، کمپیوٹر پہ لگا رہنے والا حافظ، موبائل پر گیم کھیلنے والا حافظ، ماں کو ستانے والا حافظ، بہن سے لڑنے والا حافظ، بڑے بھائی سے بدتمیزی کرنے والے حافظ نہیں۔ کیسا حافظ؟ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جائے سبق یاد مجھے جلد الہی، ہو جائے سبق یاد مجھے جلد الہی، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے۔ آمین۔ حافظہ کیسے مضبوط ہوتا ہے بتاؤں؟ ہر پیر کو روزہ رکھا کریں، پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے ہمارے آقا کی، روزہ رکھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مدنی منوں کے لیے بھی ہے، مدنی منوں کے ابوؤں کے لیے بھی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے۔ جو روزہ رکھے گا اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، جو مسواک کرے گا اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور جو دیکھ کر، ایک تو حفظ زبانی قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا، ایک ہے دیکھ کر قرآن پڑھنے سے بہت جلد حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلیں، باپ کے ہاتھ چوم کر دعائیں لیں، ماں کے پیر چوم کر دعائیں لیں۔ ماں اور باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بچے کو قرآن پاک پڑھانا کب شروع کرنا چاہیے معلوم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شرعاً کچھ مقرر نہیں ہے، شرعاً کچھ مقرر نہیں ہے۔ ہاں مشائخ کرام کے یہاں 4 سال 4 مہینے 4 دن مقرر ہیں۔ بزرگوں نے یہ ترکیب رکھی ہے کہ بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو اس کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں۔ پھر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بات لکھی ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ان کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ۔
ان کی عمر جب ہوئی 4 سال 4 مہینے 4 دن تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی. لوگ بلائے گئے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند آپ بھی تشریف فرما تھے. آپ نے بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بسم اللہ پڑھانا چاہی. الہام ہوا ٹھہرو حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا. یہ بھی اللہ کے ولی تھے. ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین کو الہام ہوا جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا. قاضی صاحب فوراً تشریف لائے. فرمایا صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سورہ بقرہ 15 پارے انہوں نے حفظ سنا دیے. کب؟ تقریب بسم اللہ کے موقع پر. اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں. حضرت بختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 پارے حفظ سنا دیے 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں. قاضی صاحب اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا صاحبزادے آگے پڑھیے. فرمایا میں نے اپنی ماں کے شکم میں یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے, اسی قدر ان کو یاد کیا تھا اور مجھے اب یاد ہو گئے ہیں. کیسی مائیں تھیں؟ بچے بدتمیز بہت ہیں, ہم تمیز والے ہیں. بچے نافرمان بہت ہیں, ہم فرما بردار ہیں. نماز نہیں پڑھتے, ہم پڑھتے ہیں. جھگڑتے بہت ہیں, ہم ان کی امی سے جھگڑتے ہیں, ہم سے جھگڑتے ہیں, آپس میں جھگڑتے ہیں, بھائی بہن آپس میں جھگڑتے ہیں. ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ہمارے اچھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو اجازت ہے کہ ماں باپ کے اخلاق اچھے نہیں تو ہم بھی خراب کر لیں. یہ تو میں ماں باپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں تو آپ نیک ہو جائیں بھائی. آپ چاہتے ہیں کہ بچے سنتوں کے خادم بن جائیں تو آپ بن جائیں نا. بچے خود ہی بن جائیں گے. ہم جیسے ہوں گے بچے ویسے ہی ہوں گے. جیسی صحبت دیں گے ویسا معاملہ ہوگا. اگر گناہوں برے چینل چلائیں گے پھر امید رکھیں گے بچے تلاوت کریں, نہیں, یہ ٹویسٹ کریں گے, یہ ناچیں گے, یہ گانے گائیں گے, یہ نعتیں نہیں پڑھیں گے. مدنی چینل دکھائیں گے تو یہ تلاوت بھی کریں گے, نعتیں بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ مرشد بھی کریں گے. اور آپ دکھائیں گے ان کو رنگ برنگے گناہوں برے چینل, میوزک والے, گانوں والے, عورتوں والے, ناچنے والے, خرافات والے, واہیات والے. یہ کچھ سیکھیں گے بچے پھر. تو بچوں کو نیک بنانا ہے تو ہم نیک بن جائیں. بچے تلاوت کریں تو ہم کیوں نہ کریں تلاوت بھائی. قاری صاحب آپ اس کو ذرا سنبھال کے رکھا کریں. اچھا جی, آپ آزاد ہو گئے. قاری صاحب کے پاس چند گھنٹے کے لیے آتا ہے, آپ کے پاس گھر میں زیادہ ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی ماحول رکھیں. یہاں تو یہ مدنی منا ہے, وہاں جا کر پتہ نہیں کیا ہے, کیا حال ہوتا ہے اللہ جانتا ہے. تو وہاں بھی کچھ تربیت رکھے نا. بچہ نہیں پڑھتا قرآن, آپ پڑھتے ہیں بھائی. فجر کے بعد لے کر بیٹھے نا بچوں کو, آپ بھی قرآن پڑھیں, بچوں کو آپ بھی پڑھیں. مدنی حلقے میں شرکت کریں. کنز الایمان 3 آیتیں, ترجمہ تفسیر, شجرہ شریف پڑھیں, فیضان سنت کا درس دیں. گھر میں رحمتیں جھوم 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 کر آئیں گی. سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. گھر میں امن قائم ہو جائے گا, محبتیں قائم ہو جائیں گی, پیار قائم ہو جائے گا. اور پھر اشراق چاشت پڑھیں. سبحان اللہ, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی ذکر اللہ کرتا رہے اور پھر اشراق اور چاشت کی نماز پڑھے, حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. روز کمائیں حج اور عمرے کا ثواب, آپ بھی بچے بھی. تو برحال یہ پیدائشی ولی اللہ تھے. ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرامت. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سن لیجئے. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے غوث پاک کی. 5 سال کی عمر میں پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے ہمارے غوث پاک کسی بزرگ کے پاس بیٹھے. اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنائے. بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے.
کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھیں, میں نے سن کر یاد کر لیا. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم شیء للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد, ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں, اتنے بڑے عالم. جب یہ ابھی کم سن تھے, چھوٹے تھے, امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا بیٹا پہلے قرآن حفظ کرو پھر آنا. یہ 7 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد پھر آ گئے. فرمایا میں نے کہا تھا قرآن مجید حفظ کر کے آنا. عرض کیا میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے. سردی گرمی پر تبصرے, کیا نام اعمال میں فضولیات لکھوانے کا کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں. قرآن یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے. دیکھا نہیں آپ نے, 4 سال کے بچے حافظ قرآن بن گئے, 1 ہفتے میں قرآن پاک حفظ کر لیا. مزید سنیے, ایک بزرگ حضرت محمد بن سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے ملامت کی, ارے آپ حافظ قرآن نہیں ہیں, آپ کو قرآن یاد نہیں ہے, حفظ نہیں کیا آپ نے. انہوں نے مکمل قرآن 1 رات میں ہی حفظ کر لیا. بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے, اور آپ نے کیا بننا ہے بھائی؟ آپ بھی تو حافظ بنے نا بھائی. بچے کو جنت میں بھیجنا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے بھی جنت میں جانا ہے یار. تو پھر بھئی آپ حافظ قرآن کہتے جب تو یاد نہیں ہوتا, بھئی اب تو عمر نہیں ہے. عمر کا تو خیر نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے, کوشش کرتا ہے بندہ پاتا ہے. کم سے کم ناظرہ تو پڑھ لو یار, ناظرہ تو پڑھ لیں. اور کہتے اب تو بچوں کے ساتھ بٹھاؤ گے ہم کو, قاری صاحب کو, ہم کو الف با تا, تو بڑی شرم آئے گی. بچوں کے سامنے بیٹھ کر ہم کریں گے. اچھا بھائی آپ کو شرم آتی ہے, آپ کو بچوں کے ساتھ نہیں بڑوں کے ساتھ بٹھا دیتے. دعوت اسلامی میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے بھی اہتمام ہے, بچیوں کے لیے بھی اہتمام ہے. بچوں کو قاری صاحب پڑھاتے ہیں, بچیوں کو قاری اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں, اور جو بچوں والیاں ہیں, بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں, ان کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں, اور جو بڑی عمر والے ہو گئے ان کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں. اور ڈرے نہیں, پیسے نہیں لیں گے آپ سے بھائی, فیس نہیں ہے اس کی نا, فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے. بہرحال بچوں کو بھی پڑھائیں, خود بھی تو پڑھیں نا بھائی. حافظ نہیں تو کم سے کم ناظرہ ہی پڑھ لیں. ایک مسلمان ہو اور اس کو دیکھ کر قرآن نہیں آتا, دکان کا حساب آتا ہے, دکان کے 150 آئٹم کا نام آتا ہے, اس کے ریٹ پتہ ہیں, گودام میں کتنے, ادھاری کتنی ہے, پیچھے کتنے رکھے, ادھر کتنے, سب پتہ ہے. قرآن کا پتہ نہیں, آیتیں کتنی ہیں سوچیے, پارے کتنے, یہ تو خیر مشہور ہے. رکوع کتنے نہیں معلوم, سورتیں کتنی ہیں نہیں معلوم. دیکھ کر نہیں پڑھنا, تو دیکھ کر. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو قرآن دیکھو نا یار. شکر نہیں ادا کرتے, نابینے سے پوچھیں آنکھوں کی کیا اہمیت ہے. ایک اور بزرگ کا سنیے, حضرت حشام بن کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح حفظ کیا کسی نے نہیں کیا ہوگا ایسے. کس طرح؟ میرے چچا نے مجھ سے قرآن حفظ نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا. اب تو ہم ناراض ہوتے ہیں, اسکول نہیں جاتا ٹائم پر, جاہل رہے گا تو, دکان پر نہیں جاتا بھوکا مرے گا, دفتر نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس میں بھی بچے کی تربیت کرنی چاہیے, غلط نہیں ہے, اچھی بات ہے. مدرسے پر بھی غصہ آتا ہے اتنا, نماز چھوڑنے پر بھی اتنا غصہ آتا ہے, آخرت سے توجہ ہٹ گئی بدقسمتی کے ساتھ. بہرحال
چچا بھتیجے سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے حفظ نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے تہیا کر لیا، اب میں ضرور حفظ کروں گا. قرآن پاک اٹھایا، کمرے میں بند ہو گیا، قسم کھائی اس وقت تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک قرآن پاک مکمل حفظ نہ کر لوں. الحمدللہ عز و جل میں نے 3 دن میں پورا قرآن عظیم حفظ کر لیا. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جائے سبق یاد مجھے جلد الہی، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا. آپ نے سنا 4 سال کا مدنی منا حافظ قرآن، 5 سال کا حافظ قرآن، 7 دن میں حفظ کر لیا، 3 دن میں حفظ کر لیا، 7 گھنٹے میں حفظ کر لیا. ناظرہ پڑھتے ہی پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے. 1 رات میں حفظ کرنے والے بزرگ بھی ہیں، 3 دن میں مکمل حفظ کرنے والے بزرگ ہیں. ہم بھی دعا کریں، ہم بھی ہمت کریں. وہ ہمارا بھی مولا ہے، ہم پر بھی مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، سب پر. جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی مہربان ہے، جو عبادت نہیں کرتا اس پر بھی مہربان ہے، اور جو اس کو مانتا ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے اس پر مہربانی اس کی کتنی ہوگی کون اندازہ لگا سکتا ہے. نافرمانی کے باوجود رزق مل رہا ہے نا بھائی. نماز میں غفلت ہوتی پھر بھی کھانا کھاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ہاتھ چلتے ہیں، دل دماغ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں نا. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے اپنے بندے پر. پڑھا نہیں جاتا بھائی قرآن پاک، زبان نہیں کام کرتی، بقیہ ساری کاموں میں کرتی ہے زبان کام. بھائی دکان پر اشاروں سے بات کرتے ہو، بھائی دفتر میں اشاروں سے بات کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں زبان چلتی. شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. جب یہ 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے یہ 3 دن میں 7 گھنٹے میں 1 رات میں حفظ کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ رب عز و جل جس نے ہمیں قطرے سے انسان بنا دیا، محبوب کا امتی بنا دیا، دامن اسلام عطا فرمایا، وہ مولا تعالیٰ جو رزق دیتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے، جزا اور سزا کا مالک ہے، جس کی طرف پلٹ کر آپ نے اور مجھے جانا ہے. بڑی بڑی صورتیں یا اہم ترین صورتیں، مثلا سورہ حشر کی آخری آیات بڑی فضیلت ہے اس کی، سورہ بقرہ کی آخری آیات بڑی فضیلت ہے اس کی. یہ 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں کی فضیلت بتاؤں آپ کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ آیتیں عطا فرمائیں. رات کے وقت اگر کوئی یہ 2 آیتیں پڑھ لے، یہ بھی کہا گیا اس کے لیے کفایت کریں گی. سورہ ملک، یہ جو رات کو پڑھے گا، یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچائے گی، قیامت کے روز اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گی. یہ تو یاد کر لینا یار، کچھ نہ کچھ تو یاد کریں. سورہ رحمان، یہ تو بہت جلدی یاد ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. کیا ارشاد ہوا؟ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا. تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تفسیر میں خزائن العرفان میں جو لکھا ہے صدر اللہ فاضل نے، اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے. اور یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے. بڑا مشکل ہے. کس نے کہا مشکل ہے؟ ہمت کرنا مشکل ہے، یاد کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اللہ مدد فرماتا ہے، اور اس کا حفظ سہل و آسان فرما دینے کا ثمرہ ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں. سوائے اس کے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو. تو قرآن کا معجزہ ہے.
عربی بچے عجمی، ہندی، فارسی، پختون، پنجابی، سندھی، بلوچی، اردو، سرائکی، کشمیری، بنگالی، انگریزی، ڈچ، جو بھی زبان بولتے ہیں، مردیں، بوڑھے، عورتیں، بینا، نابینا، سب حفظ کر لیتے ہیں، کیونکہ جو حفظ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ آسمانی کتب و صحائف ہیں 104، آسمانی کتابیں اور صحائف کتنے؟ بھئی دورائیں، یاد ہو جائے گا یار، کتنے؟ ان میں سے جتنے بھی یہ صحائف ہیں، صحیفے کا مطلب رسالہ، آسمانی کتابیں، ان کے حافظ پتہ کون ہوتے تھے؟ نبی۔ آسمانی کتابوں کے حافظ کون ہوتے تھے؟ نبی۔ مگر سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالی نے عنایتیں کی ہیں، جو فضیلتیں بخشی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کے امتی یہاں تک کہ چھوٹے بچے مدنی منع بھی قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ دیگر آسمانی کتابوں کے حافظ صرف نبی، اور قرآن کے حافظ بچے بچے، جو کوشش کرے، جو کوشش کرے۔ سبحان اللہ، قرآن کی محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو چاہے اللہ سے محبت ہو جائے، قرآن سے محبت کرے۔ وہ کیسے محبت کریں؟ غلاب میں چڑھا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، جب قسم کھانی ہو تو قسم اٹھا لیں، ابا انتقال کریں گے تو اس کو پڑھیں گے، پھر ویسے تھوڑی اٹھاتے ہیں اس کو۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا سچا کلام، جو اس سے محبت کرے گا اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ کیسے ہمارے بزرگ، سبحان اللہ، اللہ کی خواب میں زیارت ہوتی۔ عرض کی یا اللہ، کس نے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا اللہ تیرا خاص قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے احمد میرا کلام۔ عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر یا بغیر سمجھے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سے محبت کریں، اللہ سے محبت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا دو جہاں میں۔ وہ مالک و مولا دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، جنت بھی اس کی، جہنم بھی اس کی، سارے خزانے اسی کے، ساری عنایتیں اسی کی۔ جب اس سے محبت ہو جائے گی تو سبھی کچھ مل جائے گا نا بھائی۔ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 114 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کے تحت تفسیر روح البیان کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنیں گے توجہ کے ساتھ ایمان تازہ ہوگا۔ توریت شریف یہ وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس کی 1000 صورتیں تھیں۔ کتنی صورتیں تھیں؟ 1000۔ ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اس کتاب کو، یہ توریت کو کون پڑھ سکے گا؟ کون حفظ کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی اعلیٰ شان والی کتاب آخری نبی پر نازل کروں گا، اور وہ کتاب ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قرآن پڑھے اور وہ اس کا حافظ ہو، ایسا ہے جیسے وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہو، اور اس کی مثال جو اسے پڑھے اور اس پر ہمیشگی کرے، اور وہ یعنی قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس نے اپنے سینے میں نور نبوت کو لے لیا، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں ہوتی۔ صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لڑنے والوں سے لڑے، جاہل کے ساتھ جاہل بنے، حالانکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے جب قرآن سنا تو کہا، وہ امت مبارک ہے جس پر یہ قرآن
نازل ہوگا، وہ سینے مبارک ہیں جو اس کو اٹھائیں گے، وہ زبانیں مبارک ہیں جو اسے پڑھیں گے۔ بخاری شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ نمبر ایک، جسے اللہ الرحمن عز و جل نے قرآن سکھایا تو وہ دن رات کے اکثر اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پڑوسی نے اس کو سنا، کہا کاش مجھے بھی فلاں کی طرح دیا جاتا تو میں بھی عمل کرتا جس طرح وہ عمل کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اسے راہ حق میں لٹاتا ہے، کسی شخص نے کہا کاش مجھے بھی فلاں کی طرح دیا جاتا تو میں بھی راہ خدا میں لٹاتا جس طرح وہ لٹاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون؟ فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہیں، وہ اس کے یعنی اللہ کے خاص ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کریم کے حافظ میری امت کے معززین ہیں۔ یہ حافظ پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں اس امت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حافظ بروز قیامت اہل جنت کے عرفاء ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، جس نے زبانی قرآن کریم پڑھا اس کے لیے دنیا آخرت میں مقبول دعا ہے۔ کاش ہمیں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ اب بھی ہم زندہ ہیں، اب بھی کوشش کریں، کم سے کم ناظرہ تو پڑھ ہی لیں، کچھ نہ کچھ صورتیں تو یاد کر ہی لیں۔ کاش ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا۔ بچے کو ڈانٹتے تو قرآن کھولتا نہیں، قرآن کھولتا نہیں، تو کیوں نہیں کھولتا بھائی؟ اس کو ثواب چاہیے، تجھے ثواب نہیں چاہیے؟ اور جو تو کرے گا وہ بچہ کرے گا۔ تو میچ دیکھ، بچہ قرآن پڑھے گا، ویسا نہیں ہوگا، وہی میچ دیکھے گا، کہے گا یہ ضرور اہم کام ہے، جبھی تو میرا باپ کرتا ہی، مجھے قرآن کا کہتا ہے، خود چینل دیکھ رہا ہوتا ہے الٹے سیدھے۔ تو خود پڑھیں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، پھر دیکھیں کیسے مزہ آئے۔ سبحان اللہ۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا کس طرح نرم کرنا ہے دل کو؟ موت کی یاد سے دل نرم ہوتا ہے۔ دل نرم کرنا ہے استغفار کریں، دل نرم کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ دلوں کا زنگ قرآن دور کرتا ہے، اس کی تلاوت دور کرتی ہے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے دیکھیں یہ قرآن شائع کیا، بغیر ترجمے کے بھی ہے، ترجمے والا بھی ہے، یہ بھی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر بھی ہیں، ویب سائٹ پر بھی ہیں، آپ تلاوت بھی سن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، وداؤٹ اینی چارج، کوئی پائی پیسہ نہیں۔ تو قرآن پڑھیں، دل نہیں لگتا تو کوشش کریں، انشاءاللہ دل بھی لگ ہی جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں۔ مختلف احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے، میں اس کو کچھ مختصر کر کے وہ اس کے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ بروز قیامت اللہ رب العزت قرآن پاک کی سفارش سے حافظ قرآن کو عظمت کا تاج پہنائے گا۔ قیامت کے روز لوگ برہنہ ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہے۔ قیامت میں جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، شک کرے گا کافر ہو جائے گا۔ قیامت تو قائم ہونی، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہوگا، جنت اور جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ قیامت کے روز زمین تانبے کی ہوگی، بعض لوگ رسوا ہوں گے اور بعض لوگ عزت پائیں گے، بعض جنت میں جائیں گے، بعض جہنم میں جائیں گے۔ جو حافظ قرآن ہوگا قرآن پاک سفارش کر کے اپنے حافظ کو قیامت کے روز عظمت کا تاج پہنائے گا، کرامت کا لباس عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو اپنی خوشنودی کا ارشاد فرمائے گا، حافظ قرآن ہر آیت کے بدلے میں جنت کا بلند مقام پائے گا۔ وعمل حافظ قرآن کی شان قیامت میں یہ ہوگی کہ قرآن کریم اپنے حفظ کرنے والے، اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا،
اسے جنت میں سبز ریشم کا جوڑا پہنائے گا، سر پر شاہانہ تاج سجائے گا، جنتی شربت پلائے گا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے روز تاج پہنایا جائے گا۔ کیسا تاج؟ سارے ولیوں کے سامنے، سارے اولیاء ابدال کے سامنے، نیک و بد کے سامنے، سب کے سامنے کیا ہوگا؟ قیامت کے روز حافظ قرآن کے ماں کو بھی باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ تاج، کیسا تاج؟ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیسی روشنی ہوگی وہ؟ اب سورج سے زیادہ روشنی ہو تو سب لوگ دیکھیں گے نہیں بھائی کہ ارے یہ کون، یہ کون، یہ کون؟ یہاں بڑا مزہ آتا ہے کہ او میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا پائلٹ بن گیا، تو کہتے اچھا، ارے واہ بھی واہ، ارے مبارک ہو بھائی، مبارک ہو، مبارک، میرے بیٹے نے بی اے کر لیا، اچھا اچھا، میرے بیٹے نے ایف اے کر لیا۔ اب کوئی پوچھے بھائی غسل کرنا آتا ہے آپ کے بیٹے کو؟ دوسرا کلمہ آتا ہے آپ کے بیٹے کو؟ کپڑا پاک کرنا آتا ہے؟ تو وہ سیدھا ہو جائے۔ بی اے کر لیا، وہ اللہ کے بندے طہارت بھی آتی نہیں آتی، غسل کرنا آتا ہے اس کو، وضو کرنا آتا ہے، نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد جنازہ کون پڑھے گا؟ بیٹے کو پڑھنی چاہیے، سکھائیے۔ غسل کون دے گا؟ کرائے گا غسال، بیٹا کیوں نہیں دے گا؟ سکھاؤ تو دے گا نا۔ اللہ اکبر، ایسا تاج پہنایا جائے گا سورج کی روشنی، سارے اولین و آخرین کے سامنے اس کی عزت افزائی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا جنتی لباس پہنایا جائے گا، بہت قیمتی ہوگا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کی شان و شوکت پر اولین و آخرین تعجب کریں گے۔ حافظ قرآن کا والد جنت میں بھی پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی تھی۔ اور کوئی تعلیم ایسی ہے جس کی یہ فضیلت ہو کہ جنت میں بھی کہہ رہے اس کا بیٹا سائنٹسٹ تھا، اس کا بیٹا فلاں تھا، اس کا بیٹا وہ پائلٹ تھا، اس کا بیٹا ڈاکٹر تھا، اس کا بیٹا انجینئر تھا، اس کا بیٹا وہ تھا وہ تھا۔ نہیں، حافظ قرآن کے حوالے سے جنت میں بھی یہ شخص پہچانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بام الحافظ قرآن شفاعت کر کے گھر کے 10 افراد کو بخشائے گا۔ کیسے 10 افراد؟ جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو بچوں کو حافظ بنائیں، حافظ۔ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا، کہتے ہیں کہ ایک صاحب کے 3 بیٹے تھے، ایک بنا ڈاکٹر، ایک بنا انجینئر، تیسرا مڈل میں جا کے فیل ہو گیا۔ کہ اچھا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، تجھے مدرسے میں داخل کراؤں گا سزا کے طور پر۔ جو نکھٹو ہے، جو بھگوڑا ہے، جو کند ذہن ہے، لڑاکا ہے، وہ مدرسے میں، یہ ذہین ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ اسکول میں، یہ کالج میں۔ اللہ کے بندے، سوچ کو کیا ہو گیا، کس قدر نیچ سوچ ہو گئی، دل میرا دنیا پہ شائدہ ہو گیا۔ اے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ذہین کو تو عالم بناؤ نا بھائی، ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے، ہر گھر میں حافظ ہونا چاہیے۔ وہ جی گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہے۔ ہمارا رب عز و جل رزاق ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے نا ہم، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ہمارا رزق لکھ دیا گیا۔ کہیں چلے جائیں، کچھ کر لیں، کوئی دھندا کریں، کتنا ٹائم دیں، ملنا تو وہی رزق ہے جو مقدر میں، اس سے زیادہ کوئی ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ ایک خاتون کا انتقال ہوا، بیچاری شوگر کی مریضہ تھی، مجھے کسی نے بتایا وہ شوگر لیول جب بہت لو ہوا تو دوڑی کچن کی طرف کہ کچھ کھا لوں، وہ بریڈ کا پیس لیا، منہ میں ڈالا تو گری اور بیچاری فوت ہو گئی۔ غسل دینے کے بعد منہ کھول کر وہ بریڈ اور ڈبل روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ سے نکالا گیا۔ تو جتنا رزق مقدر میں ہے اتنا کھا کے جائیں گے۔ بچوں کو حافظ نہ بنائیں کہ جی تو کمائے گا کیسے، شادی کیسی ہوگی، یہ کیا ہوا کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، استغفر اللہ، نہیں، اللہ کا شکر ہے باعزت روزی کھاتے ہیں۔ بچوں کو عالم دین بنائیں، اور ایسی روایات ہیں جو عالم دین بنتا ہے اللہ اس کے رزق کا کفیل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رزق کا کفیل ہوتا ہے۔ اللہ
جو بچے کو عالم دین بنائے. جامعۃ المدینہ حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. عالم دین بنائے بچوں کو, حفظ کروانے کے بعد پھر اس کو پپو گڈو نہ بنائیں, پھر پینٹیں چڑھا کر کوئی اسکولوں میں نہ چلے جائے. نہیں, اس کو مدنی حلیے میں جامعۃ المدینہ میں بھیج دیں. حافظ بنائیں, حافظ سے عالم افضل ہے, یاد رکھیں. حافظ کی بہت فضیلت ہے, مگر عالم جو ہے وہ حافظ سے افضل ہے. اب حفظ کیا, اب اگلی منزل چڑھے, اگلی سیڑھی چڑھے, اب عالم بنائیں. اللہ نصیب کرے, سبحان اللہ, آپ اس کو مفتی بنائیں, آپ ابو المفتی بن جائیں. ابھی اس وقت دعوت اسلامی کے ایک مفتی, وہ یہی مدرسۃ المدینہ میں پڑھا کرتے تھے, مجھے یاد ہے ان دنوں میں یہی رہتا تھا, پڑھا کرتے تھے. آج اللہ نے عزت دی, حفظ قرآن, درس نظامی اور تخصص, اب وہ مفتی صاحب بن گئے. آپ کا بچہ بھی مفتی بن سکتا ہے, کیوں نہیں بھی. اللہ کی رحمت محدود تھوڑی, وسیع, اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے. سب پر مہربان ہے, ہم پر بھی مہربان ہے. ہمارا بچہ بھی مفتی بن سکتا ہے, ہمارا بچہ بھی حافظ بن سکتا ہے, ہمارا بچہ بھی عالم بن سکتا ہے, ہمارا بچہ بھی مبلغ بن سکتا ہے. میں نہیں ہوں تو کیا, یہ تو بن سکتا ہے. ہاں, مجھے بننا چاہیے, مجھے خود بھی نیک ہونا چاہیے, مجھے خود بھی نمازیں پڑھنی چاہیے. یہ بچہ وقف مدینہ, اور تو وقف مال, تو وقف دکان, تو وقف دفتر, تو وقف دوست, تو وقف کھیل, تو وقف کھلاڑی. نہیں, اللہ کے بندے, بچے کو نیک بنانا, خود نیک نہیں بننا. بچے نے مرنا, تو نے نہیں مرنا. بچے کو جنت میں بھیجنا, تو نے جنت میں نہیں جانا. برحال وہ بات چلی تھی کہ صاحب کے 3 بیٹے تھے, ایک ڈاکٹر بنا, ایک انجینئر بنا, ایک مڈل میں فیل ہوا, تو باپ نے غصے میں آ کر مدرسے میں داخل کرا دیا کہ نہیں پڑھے گا, چل مدرسے میں بھیجتا ہوں تجھے. اللہ نے کرم فرمایا, اس بچے نے بہت جلد حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی, اور اللہ نے آسان کر دیا ہے. اللہ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی, بچوں کی مدد فرماتا ہے, اور وہ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ عرصے بعد ابا جان کا انتقال ہوا. آخر موت ہے, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان, آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے. نیکیاں کریاں بدی کر, آخر موت ہے. سود کا رشوت اور سود اور رشوت کا لین دین کر, یا حلال روزی کھا, حرام کھا یا حلال کھا, آخر موت ہے. نگاہوں کی حفاظت کر یا نہ کر, آخر موت ہے. گالیاں بک یا تلاوت کر, آخر موت ہے. گانے گا یا نعتیں پڑھ, آخر موت ہے. نیکی پائے گا اور گناہوں کی بھی جزا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے بھر کا حساب کرے گا, ذرے ذرے کا حساب کرے گا. کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں کی جائے گی, اور ایک چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ کر وہ جہنم میں ڈال دے, ہمیں کون بچائے گا. بہرحال موت آئی. اب حافظ قرآن بیٹے نے خواب میں فوت شدہ باپ کو دیکھا. پوچھا ابا جان کیا ہوا معاملہ آپ کا؟ کہا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا, قبر میں نہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام آئی, نہ انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ نے فائدہ دیا. تیرا قرآن پاک حفظ کروانا میرے کام ہے, اور تیرے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. سبحان اللہ. بات ہے سمجھنے کی, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما. بچے کو ہم دنیا کا سہارا بناتے ہیں, آخرت کا سہارا کیوں نہ بنائیں بھائی. اس کا فیوچر برائٹ کرنا ہے. فیوچر کیا ہے, مستقبل کیا ہے, قبر. بچے کی بھی اور آپ کی اور میری بھی. مستقبل کیا ہے, قبر ہے. مستقبل تو بھائی دنیا میں کتنا رہیں گے, 50 60 70, آخر موت ہے. 100 سال چلو بھائی پھر موت ہے. اور قبروں میں عالم برزخ سینکڑوں سال یا ہزاروں سال, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اصل مستقبل تو قبر ہے, اس کو روشن کرنا ہے, اس کو روشن کرنا ہے بھائی, قیامت کو روشن کرنا ہے, اور روشنیوں سے جگمگاتی جگہ جنت میں جانا ہے. تو خوش نصیب و سعادت مند ہیں جن کے بچوں نے حفظ کیا, اور خوش نصیب و سعادت مند ہیں جو بچوں کو حفظ کروانے کی نیت رکھتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا کہ خود بھی قرآن پڑھیں, آپ خود بھی پڑھیں, اور آپ کے بچوں کی امی اگر قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی, آپ پڑھائیں نا ان کو. خود آپ کی امی قرآن نہیں پڑھی ہوئی, ان کو پڑھاؤ بھائی. گھر کے افراد کو بھی پڑھائیں قرآن پاک.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہتر ہو جائیں نا، اچھے بن جائیں. اچھا بننے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن سیکھے اور سکھائیں. آپ سیکھے ہوئے ہیں سکھانا شروع کر دیں بھائی، نہیں سیکھے ہوئے سیکھنا شروع کر دیں. مسلمان ہے، مسلمان یہ کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے. ایک آپ کو بہت پیاری بہار بتاؤں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو مدرسۃ المدینہ پاکستان میں کتنے چل رہے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، دنیا بھر میں کتنے چل رہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. خرچہ بھی بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ خرچہ نہیں بتاؤ، بہاریں بتاؤ بھائی، فضیلتیں بتاؤ. اجازت ہے نا خرچہ بتانے کی بھی اجازت ہے؟ آج انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاکم اللہ، اپنی اجازت دی. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد. عرب امارات میں ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا، رکن شورا مدنی مشورہ لے رہے تھے. پاکستان کے ایک سنی عالم بھی اس میں وہ شامل ہو گئے. کہنے لگے کہ بھئی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی آپ فرمائیے. ہماری مسجد میں دعوت اسلامی والے مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے تھے، بڑی عمر والوں کو قرآن پڑھاتے تھے. ایک بزرگ عمر کے لحاظ سے جو بزرگ تھے وہ مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے. مدنی قاعدہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک شروع ہوا. اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، آخر موت. ان کے انتقال کے بعد ان کا جوان بیٹا وہ اگلے ہی دن مسجد میں میرے پاس آیا. کہنے لگا وہ دعوت اسلامی والوں کا مدرسہ کہاں لگتا ہے، میں نے بھی شامل ہونا ہے. بیٹا ابھی تو مہمان آئے ہوں گے، کوئی تعزیتیں ہو رہی ہوں گی، ان کا آپ معاملہ کریں، فارغ ہو جائیں پھر آ جانا. کہ نہیں مجھے آج ہی پڑھنا ہے. ابھی اتنی آپ شدت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے رات ابا جان کو دیکھا ہے. میں نے پوچھا ابا کیا ہوا مرنے کے بعد؟ کہا بیٹا آپ قبر میں رکھ کے آپ لوگ آ گئے، مجھے بڑا ڈر لگا، بہت خوف مسلط ہوا مجھ پر، بڑا ڈر لگا. پھر نکیرین جو قبر میں امتحان لینے کے لیے آتے ہیں نا فرشتے، وہ میری قبر میں آ گئے. پتہ کیسے فرشتے؟ ان کے دانت بڑے بڑے سینگوں کی مانند ہیں، ان کی آنکھیں دیگ کی طرح بڑی بڑی ہیں، اجنبی اور وحشت ناک. اپنے دانتوں سے قبر کی زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے. بہرحال نکیرین آئے، وہ جیسی قبر میں داخل ہوئے تو ایک اور فرشتہ میری قبر میں آ گیا. اس نے آ کر کہا ابھی آپ لوگ چلے جائیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اسے اس کی قبر میں قرآن پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. مزہ آیا؟ قرآن پڑھیں بھائی. یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑی عمر ہو گئی ابھی. ارے کیا لوگوں نے کیا کہنا ہے بھائی، لوگوں نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. روایت کا خلاصہ عرض کروں کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے کرتے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کو قرآن پاک مکمل کروا دیتا ہے. تو مسلمان قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مرتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے غوث پاک کے بھی مرشدین میں سے ہیں، غوث پاک کے بھی پیروں میں سے ہیں. آخری وقت آیا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور تلاوت فرما رہے ہیں اس وقت بھی؟ کہا ہاں، نام اعمال لپیٹا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں تلاوت مزید درج کروا لوں اس کے اندر. سبحان اللہ. تو بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں. اسلامی بہنوں کو بھی دعوت اسلامی والے قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اسلامی بہنوں کے ذریعے اپنی گھر والیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو اور اپنی امی کو ان کو بھیج دیں، اس میں پڑھیں. اور جو اسلامی بہنوں کے جو مخصوص معاملات اور مسائل ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت دی جاتی ہے، اسلامی بہنیں تربیت دیتی ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ترکیب بھی دعوت اسلامی نے شروع کی ہے. نیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھانے کی ترکیب ہے. الحمدللہ امریکہ میں، یو کے میں، یورپ کے بہت سے ممالک میں طلباء قرآن پاک پڑھتے ہیں. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں. اور مختلف جگہوں پر یہ مدرسے قائم ہیں جہاں پر قاری صاحبان نیٹ کے ذریعے پڑھاتے ہیں. باول مدینہ میں بھی ہے، سردار آباد میں بھی، اور جگہوں پر بھی، اور مزید بھی کھولنے انشاءاللہ عز و جل. پاکستان میں دیکھیں آج ہی کارکردگی جو میں نے منگوائی ہے مدرسہ مجلس سے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اس وقت
جو ربیع الاول کی کارکردگی ہے یہ میرے پاس، پاکستان میں 1826 مدرسے چل رہے ہیں، 1826 کتنے؟ اور طلباء و طالبات ہیں 84,179، 84,179۔ ربیع الاول میں 303 طلباء و طالبات نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور ناظرہ کی تکمیل ہوئی 935 کی، 935 نے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، سالانہ تو ہزاروں حافظ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، اور ہزاروں الحمدللہ وہ ماہ رمضان میں قرآن پاک سناتے ہیں، مصلی سناتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی طرف سے ترغیب ہے، تاکید ہے، تربیت ہے، فی سبیل اللہ پڑھائیں، پیسے نہ لیں الحمدللہ۔ سابقہ سال، پچھلے سال میں جو مجھے ابھی کارکردگی آئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں 3,730 حفاظ نے حفظ قرآن، مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت مدرسۃ المدینہ سے حاصل کی ہے، 3,730، 3,400 کے لگ بھگ۔ اور ناظرہ پڑھنے والے، یہ تو سن کر آپ جھوم جائیں گے بھائی، بتاؤ پہلے مدنی قافلے کی نیت کریں بھائی، پھر بتاؤں گا۔ ہاں جی، قافلے میں سفر کریں گے بھائی، نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائیں بھائی۔ ناظرہ قرآن پاک مدنی منوں اور مدنی منیوں نے مدرسۃ المدینہ سے جو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، ان کی تعداد ہے 12,242، 12,242 الحمدللہ۔ اور جو چشتی کابینات ہیں اس کی بھی کارکردگی ہے۔ تو بہرحال یہ، اور پاکستان کے علاوہ ہند میں، بنگلہ دیش میں، کینیا میں، سری لنکا میں، یو کے میں، ہانگ کانگ میں بھی مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں، اور آن لائن کے ذریعے یہ تو ترکیب چل ہی رہی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اخراجات بھی بتاؤں اب، خالی سنیں گے یا صرف سنیں گے؟ انشاءاللہ یہ سب پیش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ رجب المرجب میں، یہ پرانی کارکردگی آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان میں جو مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں ان کا خرچہ تقریباً 57 کروڑ روپے ہوا ہے، یہ سالانہ خرچہ ہے مدرسۃ المدینہ کا، نہیں تقریباً منتھلی 5 کروڑ روپے مدرسوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ فیس نہیں لی جاتی، مگر جو قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں ان کو مشاعرے تو دینے پڑیں گے نا بھائی، ظاہر ہے یہ بیچارے سارا دن قرآن پڑھائیں تو ان کو مشاعرے تو پیش کریں گے، پھر عمارتیں بنانی ہیں، پھر بعض جگہوں پر کرائے کی بلڈنگ ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اپنی وہ پراپرٹی بناتے ہیں، مگر اکا دکا ہے ایسا، پھر لائٹ کا بل ہے اور دیگر پانی کے بل ہیں، یہ سارے تو ہیں نا بھائی، یہ تو کرنا پڑے گا بھائی۔ ایک گھر کا نظام ہم سے چل نہیں پاتا، آزمائش ہوتی آخری تاریخوں پر جو بالخصوص جو تنخواہ دار ہیں۔ اب یہ غور کریں، یہ ایک شعبہ بتایا میں نے آپ کے دعوت اسلامی کے 95 شعبوں میں سے، اربوں روپے کا خرچ ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی؟ ہاں ہے، یہ پاکستان کا بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان کا خرچہ اربوں روپے میں، اربوں روپے۔ اب ہم کو کروڑوں نہیں اربوں چاہیے، ہاں قطرے قطرے سے دریا ہوتا ہے، میں حسب توفیق دوں، زکوٰۃ بھی دوں، اللہ نے دیا تو اور بھی دوں بھائی، تو اللہ میں توفیق دے۔ یہ تعلیم قرآن کے معاملات میں ہم خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، مدرسے میں بھی بچے پڑھیں، ہم گھر میں بھی پڑھیں اور اوروں کو بھی پڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کے اندر ہم معاون بھی بنیں، مددگار بھی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سے شغف عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ یہی ہے
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔